احد اعظم اجرا من وزیر صالح یکون مع امام فیأمرہ بذات اللہ فیطیعہ، کہ جس وقت ایک ظاہری وزیر یعنی ظاہری انسانوں میں سے کسی امیر المومنین کے ساتھ وہ رہتا ہے اور اس کو اچھائی کا مشورہ دیتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا اجر کسی کو نہیں ملے گا جتنا اجر اس وزیر کو ملے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ حکم دیا، فرمایا لا تسبوا السلطان، سلطان کو گالی نہ دو، یعنی اگر وہ سلطان نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمران ہے، اگر وہ سلطان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس نے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، تو پھر اس کی یہ پرسنالٹی ہے کہ سرکار فرمانے سے گالی نہ دو۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ بغاوت کرے گا دین سے، پھر تو ہو سکتا ہے ایسے مقام پر بھی پہنچے کہ اس پہ لعنت کی جائے، لیکن جب دین کے وہ تابع ہے تو پھر شریعت نے اس کو اولی الامر کہہ کر ایک تو اس کی اطاعت لازم کی، پھر یہ کہ اس کا ایک دن 60 سال کی بندگی سے افضل ہے، پھر ایک صدی سے افضل ہے، اور پھر قبر میں وہ رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اعزاز رکھا۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے لا تسبوا السلطان، سلطان کو گالی نہ دو، کیوں؟ فإنہ ظل اللہ فی الارض، کہ وہ زمین میں اللہ کا سایہ ہے، وہ زمین میں اللہ کا سایہ ہے، بہ یقیم اللہ الحق، اس کے ذریعے اللہ حق قائم کرتا ہے، وَيُظْهِرُ الدین، اللہ دین کو اس کے ذریعے سے غالب کرتا ہے، وَبِهِ يَرْفَعُ اللَّهُ الظُّلْمَ، اللہ اس کے ذریعے ظلم ختم کرتا ہے، وَيَهْلِكُ الْفَاسِقِينَ، اس کے ذریعے اللہ فاسقوں کو ہلاک کرتا ہے۔ تو ایسا جو سلطان ہے پھر اس کے لیے دعاؤں کا حکم دیا گیا، اور یہ پابندی لگائی گئی کہ اسے کوئی گالی نہ دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما الامام جنۃ، کہ امیر المومنین جو مسلمانوں کا ہے وہ ڈھال ہے، اس کے ذریعے سے قوم بچ کے رہے گی، اور اس کی حفاظت کے اندر رہ کر وہ دین کے جو امور ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے رہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ان ارشادات کے اندر یہ بھی ہے کہ جس وقت کوئی مانگ کے نہیں لیتا بلکہ اسے بنا دیا جاتا ہے، تو خالق کائنات اس کے ساتھ ایک فرشتے کو کھڑا کر دیتا ہے جو اس کے لیے محنت کرتا ہے، معاون بنتا ہے، اور اگر وہ خود چھین کے لیتا ہے، مانگ کے لیتا ہے، تو وکل الی نفسہ، پھر اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ چند احادیث اور آیات جو آپ کے سامنے اس وقت پیش کی ہیں، اس سے یہ مقصد ہے کہ قوم کے ذہنوں میں مسلسل یہ آواز پہنچائی جائے۔ ہمارے عرف میں سیاست کا مفہوم بھی غلط سمجھا جا رہا، خلافت کا مفہوم بھی غلط سمجھا جا رہا، پاکستان کی پاکستانیت کا مطلب بھی غلط سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی تب یہ سارے حالات ہیں کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ بھیڑ بکریاں بنے ہوئے ہیں، تب یہ ہے کہ جو عدم اعتماد لا رہے ہیں وہ خود کتنے عدم اعتماد کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ باری باری پاکستان کو لوٹنے والے ہیں، کیونکہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس جمیل ہو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا متوالا ہو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا پیکر ہو، حضرت مولا علی
رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، جبکہ شریعت میں تو ان لوگوں کو آئیڈیل قرار دیا گیا سیاست میں، خلافت میں اور نظام چلانے کے لحاظ سے۔ جب تک ان کی تعلیمات کے پابند لوگ نظام نہیں چلائیں گے اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی، چونکہ مچھلی کو پانی سے دور رکھ کر آپ اس کو اور جو کچھ بھی مہیا کریں، اس کے اضطراب میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ اسے کہیں کہ تجھے اچھے شوکیس میں رکھ دیتے ہیں، اسے کہیں تو پانی نہ مانگ، تجھے سونے کی الماری میں رکھ دیتے ہیں، تو مچھلی کو نہ سونے کی ضرورت ہے نہ شیشے کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ اور پانی دیے بغیر اس سے یہ توقع رکھنا کہ اس کا اضطراب ختم ہو اور زندہ بھی رہے، تو یہ حماقت ہے۔ یا تو مر جائے گی یا تڑپتی رہے گی جب تک کہ اسے پانی نہ ملے۔ تو پاکستان کی ساخت ہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے لیے ہے۔ یہ مچھلی بنی ہی اس مقصد کے لیے ہے، اس کا گزارا ہی اس میں ہے۔ اس سے ہٹا کر اسے کوئی ورلڈ آرڈر، کوئی ازم، کوئی نظام دیا جائے تو اس کا اضطراب ختم نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس نے قائم رہنا ہے، اللہ کے فضل سے اس نے باقی رہنا ہے۔ اس کی بقا کے لیے جو چیز لازمی ہے وہ وہی نظریہ ہے جس کے پیش نظر اسے بنایا گیا تھا، جس مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا تھا، اس کے لیے آج ہمیں قوم کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی بظاہر یہ جتنے لوگ اسمبلی کے اندر خواہ وہ اقتدار کے بینچوں پر ہیں یا اپوزیشن کے بینچوں پر ہیں، یہ پاکستان کے مسئلے کا حل نہیں، یہ سارے پاکستان کے لیے خود ایک مسئلہ ہے۔ ان میں سے ہر بندہ ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، کہ وہ پاکستان کے ایوان میں بیٹھا ہے اور اس لائق نہیں کہ وہ پاکستان کے ایوان میں ہوتا۔ وہ اس ایوان میں بیٹھا ہے جس کی مثال ایک مسجد جیسی ہے، وہ مسجد جس کو امامت کے لیے ایک مصلح درکار ہے، ایک ولی، ایک رہبر، قرآن و سنت کا ایک عالم اور دین متین پر مکمل عمل کرنے والا، ایک شریعت کا پابند، وہ درکار ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کرائے۔ تو جب جماعت کرانے کے لیے انہیں مسلط کیا جا رہا ہے جنہیں سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، جماعت کرانے کے لیے انہیں مسلط کیا جا رہا ہے جنہوں نے کبھی مسجد کا رستہ ہی نہیں دیکھا، جماعت کرانے کے لیے خواہ وہ اپوزیشن ہو خواہ وہ اقتدار والے ہوں، یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں اور ایک ہی کھوٹے سکے کے مختلف روپ اور رخ ہیں۔ ان کا مقصد صرف مفادات، وہ کسی طریقے سے حاصل ہوں، ان مفادات کا تحفظ، ان کے لیے باریاں بنانا، ان کے لیے تانے دینا، ان کے لیے اختلاف کرنا، ان کے لیے متحد ہو جانا، ان مفادات کے لیے کبھی کسی کو دشمن بنانا، انہی کے لیے پھر اس کو دوست بنا لینا، ان مفادات کے لیے کبھی کسی کو گدھا کہنا، ان مفادات کے لیے پھر اس گدھے کو باپ کہنا، یہ ان سب کا مشترکہ عمل ہے جس سے ان میں کوئی بھی مستثنا نہیں۔ اور جو مذہب کا نام لے کر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، وہ ان سے بھی بدتر ہیں کہ انہوں نے، چلو یہ تو ہے کہ یہ دنیا دار ہیں، یہ گندے ہیں، اور وہ دین کا نام لے کر تجارت کر رہے ہیں اور دین کا نام لے کر ایک گندی دنیا داری کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کی پاکستانیت مطالبہ کر رہی ہے اہل وطن سے کہ پاکستان کے نظام کی خاطر
امریکہ، برطانیہ، کیمبرج، آکسفورڈ، وہاں کے کیڑے مکوڑوں کی ضرورت نہیں. پاکستان کا نظام قرآن میں ہے، سنت میں ہے، فقہ اسلامی میں ہے. صرف اچھے کردار اور عقیدہ والے لوگ جو ہیں وہ درکار ہیں کہ جو یہ فیصلے اس ملک میں، اس زمین پر نافذ کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.